یہ ہیں ٹرانسجنڈر زرین راجپوت، جنہوں نے ٹرانسجنڈر کی فلاح کے لیے ماس کمیونیکیشن میں داخلہ لے لیا۔ ہم تو ڈسیبل پرسنس کو نہیں چھوڑتے، ہم پھر خواجہ سر آپ کو ہم کس طرح سے چھوڑیں؟ میں پوری یونیورسٹی میں ایک ہی ٹرانسجنڈر ہوں اس وقت۔ چھوٹی سی ایج اتنا بڑا نام کیسے کما لی؟ صحافت کی دنیا میں میرے لیے آنا بہت ایک قسم کا میں سمجھتی ہوں ایک خواب تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کی، اور ان سب لوگوں کی اور ان سب چیزوں کی میں سمجھتی ہوں ایک محنت ہے جس چیز سے میں آج آگے آئی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب وقت ہے کہ جب میں اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی، خواجہ سرا کمیونٹی کا جو ایک اچھا نام ایک پازیٹیو وے میں دنیا کے سامنے لے کے آ سکتی ہوں۔ زرین مجھے بتائیے گا، جب کسی گھر میں ٹرانسجنڈر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کوحرام سمجھ جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ جو ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ ڈسون کر دے، بیکاز ماں باپ کے لیے تو سب بچے برابر ہوتے ہیں۔ اگر میں بات کروں فیملی کی، تو فیملیوں کے لیے بہت جو میں سمجھتی ہوں کہ ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی کیسے بچے کو ایکسیپٹ کریں جسے سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی۔ زرین کافی ساری کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کے والدین کو اور آپ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کرٹیسزم ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا میں سمجھتی ہوں ایک کڑوا سچ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر سیدھی راہ پہ ہو یا کچھ اچھا کر رہا ہو یا تھوڑا سا الگ کر رہا ہو نا، تو ہماری سوسائٹی کہتی ہے نہیں، یہ نہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، نہ تو ہماری کسی بھی چیز کا حصہ ہے، ہم اسے اس چیز سے چھین لیں۔ ہم تو ڈسیبل پرسنس کو نہیں چھوڑتے، ہم تو ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے جو شاید میں سمجھتی ہوں کہ ایک الگ صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ٹرانسجنڈر افراد، خواجہ سرا افراد کو ہم کس طرح سے چھوڑیں گے؟ یہ بتائیے گا، ملتان میں آپ آ گئی ہیں، یونیورسٹی میں پہنچی ہیں، صحافت کی دنیا میں آئیں، تو یہ کیسا لگا؟ خیال کیسے آیا کہ میں نے صحافت کی دنیا میں جانا ہے؟ بچپن کی ہابی تھی ایز ایکٹیویزم، جو میں نے اپنا ایکٹیویزم ایز این ایکٹیوسٹ، میں نے اپنا ایکٹیویزم جو ہے 2011 سے شروع کر لیا تھا میری چائلڈ ہوڈ میں۔ اس وقت اتنا علم نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب اس فیلڈ میں نے گرو کیا، تب آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ ہاں اس فیلڈ کو صحافت کہتے ہیں، ہاں اس چیز کو جرنلزم کہتے ہیں، یہ آپ کا جرنلزم ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ فلم میکنگ فیلڈ میں آئی، اور بہت سے بڑے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرس کے ساتھ میں نے شارٹ فلمس بنائی، اور بہت اچھے اداروں کے ساتھ بھی کام کیا۔ اور اس فیلڈ کی طرف آنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی خواجہ سرا برادری کو ایک اچھے نام سے دنیا کے سامنے لے کر آؤں، اور ایک ماں باپ کو ایک اچھا میسج دیا جائے ہماری کمیونٹی کی طرف سے کہ اب ڈاکٹر، وکیل ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی فیلڈ کے لوگ ہمارے جو ہے برادری سے نکل رہے ہیں۔ زرین، آپ ایسے علاقے میں ہیں جنوبی پنجاب میں، یہاں پر لڑکیوں کو بھی تعلیم بہت کم دلوائی جاتی ہے، تو جب آپ ایز اے ٹرانسجنڈر یونیورسٹی میں آئیں تو وہاں پر جو ہے کہ آپ کے فیلوز، لوگوں کا برتاؤ، لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے آپ کو دیکھ؟ میری یونیورسٹی اور میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اور میں سمجھتی ہوں فار می بینگ اے ٹرانسجنڈر پرسن، میرے ایچ او ڈی نے پہلے دن سے بولا تھا کہ کسی بھی خواتین کے لیے کوئی بھی امتیازی سلوک برداشت نہیں ہوگا، اور بہت اچھا میرے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور ایون کہ مجھے 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں اور میرا پہلا ہی سیمسٹر ہے، اور ان سب دنوں کے دوران مجھے ایک اچھا گھر جیسا ماحول دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اعلیٰ ملے ہیں، اور اساتذہ بہت اچھے ہیں، اور لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماحول وہاں کا۔ کسی جگہ اسٹوری لگاؤں کہ میرے یہ آج میں کر رہی ہوں، آج میں یہاں جا رہی ہوں، آج میرا فلاں جگہ انٹرویو ہے، آج پھر میرے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ پڑھ رہی ہوں، تو باقی سب میری فیلڈ کے خواجہ سرا یا پھر میرے جو برادری کے جو لوگ ہیں یا میرے ساتھ جو ینگسٹرس ہیں، ان کا بہت اچھا برتاؤ ہوتا ہے۔ اور اگر آل اوور بات کروں دوسرے لوگوں کی جو مجھے اچھے نام سے جانتے ہیں، تو ان کا ایک اچھا اوور ویو ہوتا ہے کہ ہاں تم بھی کر رہی ہو، اور تم اپنی کمیونٹی کا نام جو ایک پازیٹیو وے میں سامنے لے کر آ رہی ہے، کیونکہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے بہت کم سکسیس سٹوریز سامنے نکل کے آتی ہیں۔ اگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی اتنا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح سے ان کی سٹوریز ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ریزنس کی وجہ سے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صحافت ایک ایسا میں سمجھتی ہوں قدم ہے جس کے ذریعے کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ سندھ سے جو پنجاب ہے وہ اپر لیول پہ ہے، یہاں پہ آپ کو اس طرح سے وہ میں سمجھتی ہوں ایک جرگا سسٹم یا پھر جو وہ ایک سسٹم جو سندھ میں چلتا ہے وہ یہاں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر میں اوورآل بات کروں تو پنجاب کی، تو پنجاب میں آپ کو کچھ اعلیٰ لیول پہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کا جو دریا ہے وہ بہت کم ہے، ڈیولپمنٹ بہت کم ہے، دیٹس وائی آئی چوز پنجاب، اور میں نے پنجاب آنا ضروری سمجھا آفٹر مائی فیملی ڈس اوننگ، اور آفٹر میں نے اپنی لائف کے 18 سال بعد، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں وہ چیزیں زیادہ اپر لیول پہ ہو رہی ہیں۔ اور اگر میں بات ساؤتھ پنجاب کی کروں تو ساؤتھ پنجاب
पंजाब में जो है चीज़ें थोड़ी सी कम हैं, लेकिन अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हम साउथ पंजाब के रहने वाले हैं, इसको हम साथ लेके चलेंगे तो एक दिन साउथ पंजाब, अपर पंजाब तक भी आ जाएगा। अगर मैं ज़रीन की एज की बात करूं तो कितनी एज है? 21 साल उम्र है मेरी, और इस 21 साल की उम्र में मैंने अब तक ये देखा है बहुत अच्छी जो है वो फिल्म डायरेक्ट की हैं, बिकॉज मेरा जो काम है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड है। हम सोसाइटी को वीडियो मैसेजेस के थ्रू, फिल्म मेकिंग के थ्रू ये मैसेज दें कि आप अपने बच्चों को बीच बीच, फिर चाहे वो किसी भी जिन्स या किसी भी, मैं समझती हूँ किसी भी डिफेक्ट के साथ क्यों ना पैदा हुआ हो, बिकॉज हमारा मेन मकसद जो है वो एक्सेप्टेंस दिलवाना है मार्जिनलाइज तबकों को। अच्छा ज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ट्रांसजेंडर, वो मुख्तलिफ फील्ड में चले जाते हैं, जैसा कि आजकल बड़ा नाम है महक मल्लिक का, दूसरे कुछ मांगने पे चले जाते हैं। तो आपने ये फील्ड क्यों चॉइस की? अगर बात करूं उन बड़े नाम वर ख्वाजा सराओं की जो बड़े लेवल पर हैं या फिर किसी दूसरी फील्ड के बड़े लेवल पर हैं, कोई डांसर्स हैं, कोई किसी और चीज़ में हैं, तो देखें हर किसी का अपनी लाइफ का एक एम होता है, मकसद होता है, मिशन और विज़न होता है, तो वो अपने मिशन और विज़न पर हैं। लेकिन बात यहाँ पे भी आ जाती है क्योंकि हर जो कम्युनिटी होती है उसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, और मैं समझती हूँ अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। आप किन को प्रेफरेंस देती हैं, लड़कियों को या लड़कों को? मैं दोनों को प्रेफरेंस देना मेरे लिए ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि कुछ मेरे सीनियर्स होते हैं जो लड़कियां लड़कों दोनों में होते हैं, और मैं उस पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही ट्रांसजेंडर हूँ इस वक्त। पूरे इतने हज़ार लोगों में, समझती हूँ 50-60 हज़ार लोगों में आप एक अकेली बंदी हो और फिर आपको सबको साथ चलने की ज़रूरत होती है। तो मेरी ज़्यादा लड़कियाँ दोस्तें हैं, और क्योंकि मैं लड़कियों में बैठती हूँ एज एन ट्रांस वुमेन, मैं समझती हूँ कि मैं ज़्यादातर लड़कियों के साथ मेरा उठना बैठना होता है और लड़कों का बहुत कम होता है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर फ्यूल से फीमेल्स फ्रेंड रहे हैं। क्या समझती हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है कि जो पूरी हो सकती है और लोगों को राह रास्त पर लाया जा सकता है? हमारे यहाँ मैं समझती हूँ एजुकेशन, तालीम की कमी नहीं रही है। तालीम हर इंसान हासिल कर रहा है, तालीम तो कहीं से भी आ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। हमारे यहाँ लोग अवेयर ही नहीं है कि हमने किसको किस तरह मुखातिब करना है, किससे किस तरह बात करनी है, किसको किस तरह लेकर चलना है। हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है। ऐसे बहुत से बड़े इदारे हैं जहाँ पे बहुत एजुकेटेड पर्सन बैठे होते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता कि सामने वाले बंदे की क्या डिग्निटी है, क्या रिस्पेक्ट है। हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, और उर्दू पॉइंट में समझती हूँ हमेशा से जो है अवेयरनेस बेस्ड मवाद बनाता आया है, और उर्दू पॉइंट की मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि वो ऑनलाइन और डिजिटली भी लोगों को अवेयरनेस के ऊपर काम करता है, जो कि मुआशरे में एक पॉलिसी मेकिंग का काम कर रही होती है कि ये पॉलिसियाँ बन रही हैं। और इस चैनल के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपको हम सबको समझने की ज़रूरत है और साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम साथ नहीं चलेंगे तब तक हम अपना एक बेहतर पाकिस्तान नहीं बना सकते। अगर हम सब साथ चलेंगे तो पाकिस्तान के मुआशी नहीं बल्कि हर तरह के हालात बेहतर कर सकते हैं।